بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج کے ویلاگ کے اندر ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، واٹ ور دی ریزنز آف میکنگ پاکستان۔ آج ہم اس کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے بعد جو سب سے بڑی ریاست جو نظریاتی طور پر اور مذہب کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی وہ ہے پاکستان، اور اس کے کوئی 10.5 مہینے کے بعد اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ مذہب کے نام پہ وجود پہ آتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر 3 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پہ، آئیڈیالوجی کے نام پہ مارز وجود میں آتی ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، پاکستان اس لیے بھی بنا کہ پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا، اور اس کی جو نشاندہی تھی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی واضح ہے کہ ادھر مسلمان جو ہوں گے، ہند کے مسلمان ہوں گے، انہوں نے جو سلاطین ہند ہے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ قرب قیامت کے اندر ادھر سے مسلمانوں کی جماعت نے کھڑا ہونا ہے اور ادھر سے تقویت پکڑ کے خراسان کے علاقے میں جائیں گے۔ پھر جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام، اور وہ سپورٹ کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شکل کے اندر قرب قیامت میں آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور ابھی پاکستان کا جو بننا ہے اس کی جو سب سے بڑی پرائمری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو مسلمان اور جو ہندو رہ رہے تھے اکٹھے، یہ اتنا عرصہ اکٹھے رہتے ہوئے بھی اکٹھے نہ رہ پائے، یعنی یہ سائملٹینیسلی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں سویلائزیشنز موو کر رہی تھی، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج نہیں ہو رہا تھا، امیلگمیشن مختلف تھی۔ یعنی اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے، ان کے تہوار علیحدہ ہیں، ان کے علیحدہ ان کی عیدیں شبراتیں، ان کی ہولی دیوالی، یعنی ان کی جو کلچر، تہذیب، ہسٹری، ان کے جو ہیروز ہیں دوسرے کے دشمن ہیں، تو یہ دونوں ایک خط مستقیم پہ چل رہے ہیں، یعنی ایسے اکٹھے ہو کے نہیں چل رہے بلکہ پیرلل لائنز پہ چل رہے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان came into being when first Indian entered into the fold of Islam۔ اور یہ جو مسلمانوں کی شناخت تھی، یہ 712 میں جب محمد بن قاسم آتے ہیں تو تب ہی جو اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں، اور آج جو ہندوتوائیت کے جو علمبردار ہیں ان کو کیوں مسئلہ ہے، وہ مسئلہ صرف اور صرف اس لیے کہ جو مسلمانوں نے ان کے اوپر 712 سے لے کر یہ اورنگزیب عالمگیر اور پھر بعد میں 1857 تک جو حکمرانی کی ہے، اس جو ذلت ہے، اس جو شکست کا ان کا پورا ملینیم ہے، اس 1000 سالہ شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان بننے کی جو ریزنز ہیں ان میں سب سے پہلی ریزن تو یہ تھی کہ جو سندھ جو تھا وہ اس کی کانکیسٹ ہو چکی تھی، محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا۔ اس ٹائم اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، یہ ایکسپینشن کا اور سپریڈ آف اسلام کا یہ ٹائم تھا۔ اس ٹائم اسلام یورپ تک، ایسٹرن یورپ تک، افریقہ کے اندر پہنچ چکا تھا، یہ پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے یہ اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا، اور یہ سب کانٹیننٹ میں بھی اسی سلسلے کے اندر مسلمانوں نے آ کے یلغار کی۔ اچھا ناظرین، ایک بات ادھر آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، کبھی بھی کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا گیا پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں، جیسے آج کل ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ صرف اور صرف کچھ ایک ایکسیپشن ہے کہ جو بنو قریش تھے، بنی اسماعیل تھے، حضور علیہ السلام جدھر مبعوث کیے گئے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلہ تھا، اس کو آرڈر کیا گیا تھا کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں، یا ان کو آرڈر تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں، نہیں کو ان کی گردنیں جو ہے وہ قلم کر دی جائیں۔
یہ اس ایکسیپشن کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جدھر بھی اسلام پھیلا ہے، یہ اس کے پھیلنے کی صرف اور صرف ایک ریزن تھی کہ یہ اپنے کیریکٹر سے، موریلٹی سے، اور ان کے جو سینٹس تھے ان کے اعلیٰ اقدار سے اور کنڈکٹ سے پھیلا ہے۔ باقی دنیا کے اندر یہ ایک تاریخ ہے کہ جو قومیں بھی طاقت کے اندر آتی ہیں وہ ایکسپینشن کرتی ہیں، وہ کوئی بھی سویلائزیشن ہو، وہ گریکس کی ہو، رومنز کی ہو، ایجپشنز کی ہو، وہ کسی کی بھی ہو، وہ ایکسپینشن کرتی ہیں۔ وہ کرسچنز کی سویلائزیشن یا موجودہ امریکہ، اس سے پہلے برٹنز نے کیا ہے، یہ سارے ہی کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ سافٹ قسم کی جو کولونائزیشن ہے جو ابھی چائنا کر رہا ہے، اور اس کے برابر امریکہ ابھی بھی جاری کیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک تاریخی بات ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ جو کام کیا تھا تو یہ تاریخ کے تناظر میں ہی کام ہوا۔ تو سب سے پہلا جو وہ ریزن تھی کہ عرب کانکویسٹ اس کی ایک ریزن بنتی ہے۔ محمد بن قاسم آتے ہیں، ادھر کے جو لوور جو کلاسز ہیں انڈیا کی، آپ سمجھ لیں اس ٹائم کے جو انٹچیبلز ہیں، باٹم کی جو کلاسز ہیں، وہ اسلام کے عالی کنڈکٹ سے وہ اتنا متاثر ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی جو مسلمانوں کے جنرلز ہیں، ان کے جو رولرز ہیں، جو ایلیٹ ہے، وہ بھی ادھر ایک صف کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، اور جو عام بندہ ہے وہ بھی ادھر کھڑا ہے، ان کا میل جول اتنا زبردست ہے۔ تو وہ ان کے اس کنڈکٹ کو دیکھ کر پھر اسلام کے اندر جوک تر جوک شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے جو اس ٹائم کی جو ہندو لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی زیادہ اس چیز سے انوائڈ تھی کہ ایک تو مسلمانوں نے ہمارے اوپر یہ یلغار کی ہے، دوسرا لوگ جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے ریلیجن کے اندر جا رہے ہیں۔ تو تب سے ہی یہ کانفرنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آتی ہے وہ پھر محمود آف غزنہ اور راجہ جے پال کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ محمود آف غزنہ نے جو 16 حملے کیے سومناتھ کے اوپر، 17واں حملہ کیا، تو یعنی محمود آف غزنہ اور راجہ جے پال کی لڑائی، میں بالکل اس کا اجمالی خاکہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، تفصیل میں جاؤں گا تو یہ گھنٹوں پہ محیط ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد سلطان غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہے، یعنی ایک سائیڈ پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے جنرلز کے اندر، رولرز کے اندر، لیکن سائملٹینیسلی جو ایک نیچے فیلنگ ہے وہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ان دونوں کلچرز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ان کی تہذیبوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ آگے چل کے پھر یہ لڑائی ہوتی ہے، میں بیچ میں سارا وہ سلطنت پیریڈ کے جتنے وہ نام ہے، جتنے بھی رولرز ہیں ان کو سکپ کرتے ہوئے سیدھا بابر پہ آتا ہوں۔ بابر اور رانا سنگا کی لڑائی ہوتی ہے جو مشہور لڑائی ہوتی ہے 1927 کے اندر، پانی پت کی لڑائی پھر ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ رانا سنگا کی لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اورنگزیب، عالمگیر اور شیوا جی کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور یہ جب اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہندوازم اور اسلام کی بھی لڑائی ہے، رولرز کی بھی اور جنرلز کی بھی لڑائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی تہذیبوں اور ان کے مذہبوں کی بھی لڑائی ہے۔ آگے چل کے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوازم کو اتنا زک پہنچ رہا ہے، لوگ اسلام کے اندر اتنی کثیر تعداد کے اندر جاتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آگے چل کے بھکتی موومنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہندو ریوائول جو ایک موومنٹ ہے، تاکہ مسلمانوں کے اگینسٹ اگر ڈینٹ ڈالنا ہے تو اس چیز سے ڈال سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس ٹائم ان کو پتہ تھا کہ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں رائٹ فرام محمد بن قاسم ٹل مغلز، بیچ میں تو یعنی وہ علاقہ فتح کرتے ہیں لیکن جبرن کسی کو مسلمان نہیں کرتے، لیکن ساتھ کرتے کیا ہے، ساتھ ہی افغانستان کے اندر سنٹرل ایشیا سے اتنے بڑے سینٹس اپنے ساتھ لے آتے ہیں، جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری ہے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمارے جو لوکل یہ جو نیچے والے جو ہندوز ہیں وہ ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب اسلام کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور اس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے اور ہندوازم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے بھکتی موومنٹ فار دا رینیسانس اینڈ ریوائول آف ہندوازم انہوں نے کھڑی کی ہے۔ تو لیکن وہ کھڑی ہوتی صرف اور صرف مذہب کے خلاف۔ آگے چل کے پھر مسلمانوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ ان کے جو مذہب کو زک پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے مزید
کام کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں ان کو شروع کر دیا. اور حضرت مجدد الفسانی نے پھر موومنٹ شروع کی. یہ کس کے اگینسٹ شروع کی؟ جب اکبر دی گریٹ نے دین الہی کو وہ بنانے کا فیصلہ کیا، انفیلیبلٹی ڈگری جو فتح پور سکری کے اندر سارے مذہبوں کو ملا کے ایک ان کا ملغوبہ تیار کرنے کی کوشش کی اور دین کے اندر خلط ملط کر دیا. کیوں؟ اور یہ چاہا کہ میں اس سے اپیزمنٹ آف فرسٹ کلاس ہندوز بھی لے لوں جو ان کے برہمنز ہیں ان کو بھی، اور جو کرسچنز اور دوسری کلاسز ہیں ان کو بھی ملا کر ایک ایسا دین پیدا کر دوں، نیا دین بنا دوں جس پہ سب کا اجتماع ہو. جبکہ یہ اس کا صرف اپنا ایک برین چائلڈ تھا، اس حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اسلام کے اندر تو آپ ایک انچ کی بھی جو اس کی اسلام کی فنڈامنٹلز ہیں اس کے اندر تو کوئی بھی چیز داخل نہیں کر سکتے نہ نکال سکتے ہیں. اس لیے یہ کہا گیا لکم دینکم ولی دین. تو پھر اس کے اگینسٹ ان ریئیکشن ٹو اکبر دی گریٹس دین الہی حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی، جس کو اقبال کہتا ہے غدر نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اور حضرت مجدد کے بارے میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے جتنے بھی مجدد ہوتے رہے عرب کی دنیا میں ہی ہوتے رہے. یہ پہلا اعزاز تھا یہ سرزمین ہند کو کہ اس کے اندر سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء اور تجدید کے لیے ایک نیا شخص کھڑا ہوتا ہے جو پہلے ملینیم کے اندر آتا ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہند میں پیدا ہوتے ہیں، پھر انہوں نے پوری تحریک کھڑی کی ہے، پھر پورا کام کیا، پیوریفیکیشن کیا، اس طرح کی پرگیشن کی ہے کہ صحیح اور غلط کو بالکل واضح کر دیا. اور اس سالویشن سے یہ جو کروسیفیکیشن کرتا ہے کہ ویسے یعنی صحیح ایکچول پرگیٹ کر دیتا ہے، یعنی صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے. یہی کام مجدد کا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ کام کیا. اس سے دین کو پھر تقویت ملی اور خود یہ پھر لگے ایڈوائزر لگے یہ جہانگیر کے. مجدد کی موومنٹ کے بعد میں سیدھا آتا ہوں شاہ ولی اللہ کی موومنٹ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر بہت زیادہ کام کیا اور مسلمانوں کے آپس میں بھی جتنے اختلافات تھے اہل تشیع اور سنہ کے ان کو بھی مٹانے کی کوشش کی اور کلام مجید کا ترجمہ بھی کیا پرشین کے اندر اور بھی بہت زیادہ کام کیے. یعنی یہ کیا کام ہو رہا تھا؟ یہ 7 مذہب کو سٹرینتھن کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو سٹرینتھن، ان کی کلچر، ان کی سویلائزیشن اور ان کی ساری چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا. اور اس سے سائملٹینیسلی ہندوؤں کو نقصان پہنچ رہا تھا. آگے چل کے پھر جب مار زیادہ پڑتی ہے 1857 کا ایرا آتا ہے، اس کے پھر بعد میں علی گڑھ موومنٹ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی ایکڈیمک اور سائنٹیفک لائنز پہ کام کرتی. ساتھ دیوبند کام کرتا ہے، ساتھ ندوۃ العلماء مولانا شبلی نعمانی کی جو ندوۃ العلماء ہے وہ کام کرتی ہے. انجمن حمایت اسلام کھڑی ہو جاتی ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام یہ مسلمانوں کی انسٹیٹیوشن ہے. اسلامی کالج پشاور، سید احمد شہید بریلویز موومنٹ یہ بھی بہت ہی زیادہ کام کرتی ہے. یعنی ہندوستان کے اندر سے اسلام کے احیاء اور احیاء امت کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ سیریس نقصان پہنچا دیا تھا انگریزوں نے آ کے، اور مسلمان جو تھے ایک انتہائی ڈی مورلائزیشن کی سچویشن کا شکار تھے. پھر فرائضی موومنٹ ہے، دودو میاں تیتو میر، یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر جو آ چکی تھی، جتنی بھی کثافتیں آ چکی تھیں ان کو ختم کر کے جو اسلام کا لطف تھا اور اسلام کی جو لطافت تھی اس کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے شبانہ روز محنت سے کام کیا. پھر وار آف انڈیپینڈنس آف 1857 آتی ہے جس کے اندر پھر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی. پہلے تو یہ مل کے لڑتے ہیں کہ ہم نے یہ برٹشرز کے خلاف اکٹھا لڑنا ہے، جو کمپنی کی حکومت ہے اس کو گرانا ہے. لیکن جب بالکل جنگ ایسی صورتحال کے اندر آتی ہے کہ اس کے اندر انگریز جو ہیں وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں یہ اس کی شکست کی. اس شکست کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، لیکن بعد میں وہ دوبارہ سے جو ہندوز ہیں وہ دوبارہ برٹشرز کے ساتھ مل جاتے ہیں. مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ عبرتناک جو سزا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے ان کی جو مسلمانیت ہے وہ مزید ابھرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری علیحدہ سے آئیڈینٹی ہو،
کیونکہ اب ہم جو ہندو یہ جو سامراج ہے یہ تو ہاتھ ملا بیٹھا ہے انگریز کے ساتھ، تو ایسی صورت میں تو ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. تو یہ تھی پاکستان بننے کی یعنی ریزنز جن کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں. یعنی دو جو مذہب تھے، جو تہذیبیں تھیں، وہ سائملٹینیسلی چل رہی تھی، اور جیسے جیسے ایک کو دبایا جا رہا تھا دوسری ریئیکشن کے طور پہ کام کر رہی تھی. پھر جب اردو ہندی کنٹروورسی ہوتی ہے 1867 کے اندر، ادھر بھی مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں موو کر سکتے. فارمیشن آف کانگریس منسٹریز آ جاتی ہیں، یہ 1937 to 39. اس کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم ہوتا ہے جس کا حساب نہیں ہے. بائسڈ ایٹیٹیوڈ آف برٹشرز کا بڑا بائسڈ ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز مسلمز، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو بنا کر اپنا جونیئر پارٹنر، اپنا لیفٹنٹ بنا کر ہندوز کو ہم مسلمانوں کو زد و کوب کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بیچ میں کچھ جو جرمز ہیں وارفیئر کے اور فائٹ کے، وہ مسلمانوں کے اندر ہے، کیونکہ ہم نے پاور بیسیکلی مسلمانوں سے چھینی ہے، اور مسلمان ہمارے اوپوننٹ ہیں. اور یہ اوپوننٹ ہندوؤں کے بھی، ہندوؤں کے تو یہ اوپوننٹ ہے بہت پرانے سینکڑوں سال سے. تو ان کو دونوں یہ آپس میں جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ رگڑا دیا. پھر تو یہ ان کا بائسڈ ایٹیٹیوڈ تھا. بائسڈ یعنی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کو نیچے رکھا گیا، تعلیم کے اندر، نوکریوں کے اندر، جوڈیشری کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر میدان میں مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ زد و کوب کیا گیا، ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ بائسڈ ایٹیٹیوڈ رکھا گیا. سوشو اکنامک ایکسپلائٹیشن آف مسلمز، یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے. جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ادھر جو ہے سوشلی اور اکنامکلی بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم پرسی کا شکار ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا اپنا معاشرہ ہو، اپنا کوئی علیحدہ ملک ہو، اپنی کوئی علیحدہ صورتحال ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر سچویشن میں آئیں. تو دس واز آلسو ون آف دا ریزنس. پھر آگے چل کے آتا فار ریوائول آف اسلامک آئیڈینٹی، اسلامک جو آئیڈینٹی تھی اس کے ریوائول کے لیے بھی یہ کام کیا گیا، کیونکہ ہندوستان کے اندر اسلامک آئیڈینٹی جو تھی وہ ریوائول نہیں ہو سکتی تھی، اس کا ریوائول نہیں تھا. میں آپ کو کوٹیشن پڑھ کے سنا دیتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ اگر ادھر پاکستان نہ بنتا تو آئیڈینٹی نقصان میں تھی، خطرے میں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح said on 18 January 1946, if we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very truth of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. So this was also one of the reasons. Next is for renaissance of Islamic culture and civilization. اسلام کا جو کلچر تھا، اس کی جو تہذیب و تمدن تھی، اس کی نشات ثانیہ کے لیے پاکستان بنانا ضروری تھا. پھر آگے چل کے آتا ہے نہرو رپورٹ اینڈ قائدز 14 پوائنٹس. یہ یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے. نہرو رپورٹ کے اندر قائد اعظم نے ڈیلی پرپوزلز کچھ سجیسٹ کی ہیں کہ اس کے اندر اگر یہ کچھ آپ بیچ میں امینڈمنٹس کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں مانے تو پھر اس کے اگینسٹ قائد اعظم نے پھر مارچ 29 کے اندر یہ اپنی 14 نکات دیے ہیں. تو یہ کیا تھی؟ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک پروگریشن ہے پاکستان بننے کی. پھر آگے چل کے آ جاتی ہے، یہ واقعہ تو پہلے ہوتا ہے، یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے 1905 کے اندر ہوتی ہے اور 1911 کے اندر اس کی اینلمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم بھی مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں ہندوؤں سے، ان کی وہ جو مائٹ ہے، ان کی جو سامراجیت ہے، اس سے اگر ہم علیحدہ ہو جائیں تو ہم تو بہت ہی زیادہ پراسپیرس ہو جائیں گے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر بہت ترقی حاصل کریں گے. تو اس لیے بھی وہ ایک سمجھ لیں ایک قسم کا ٹریلر تھا فار دا میکنگ آف پاکستان، جو پارٹیشن آف بنگال ہے. اس کے نیکسٹ آتی ہے خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ جو ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہندوؤں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. گاندھی صاحب نے جب بالکل ارسپیکٹو کہ وہ چلنی چاہیے تھی، نہیں چلنی چاہیے تھی خلافت موومنٹ، کیونکہ قائد اعظم اس کے خلاف تھے، لیکن باوجود اس کے اس ٹائم مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ جب بالکل مومنٹم اس کا بنا ہوا ہے، پیک پہ گئی ہے، انہوں نے ایک دم سرنڈر کر دیا ہے گاندھی صاحب نے. اور دوسرا اس میں مسلمانوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم بہت زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا کام کیا جائے، محنت کی جائے، آپس میں یونٹی سے کام لیا جائے. تو اس سے بھی انہوں نے کہا اگر ہم اکٹھے ہو کے آگے چلتے ہیں تو ہم نے اپنے کلچر اور سویلائزیشن کو محفوظ کرنے کا سامان کر سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ بڑے مسلینیس ہندو مسلم رفٹس ہو رہے تھے ہندوستان کے اندر. کانگریس منسٹریز میں نے بتا دی کہ وہ بڑا امیڈیٹ ریزن تھا فار دا میکنگ آف پاکستان، کیونکہ یہ کانگریس منسٹریز اتنی بڑی ریزن تھی کہ اس نے بہت ٹریگر کر دیا. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ریزن آتی لاہور ریزولوشن ایز پاکستان ریزولوشن. انہوں نے بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا لاہور ریزولوشن کا اور اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا. تو پھر مسلمانوں نے یہ ڈٹرمن کر لیا اگر آپ ایسے ہی چاہ رہے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہم اس کو لاہور کی بجائے پاکستان ریزولوشن ہی کہتے ہیں. پھر کیبنٹ مشن پلان جو وچ واز دا برین چائلڈ آف مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس کے اندر قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم کیبنٹ مشن کو مانتے ہیں. کیبنٹ مشن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ انڈرٹیکنگ دے دی تھی، انگریزوں کو یہ کہا تھا کہ ہم مانتے، کیونکہ قائد اعظم نے ایک ریڈنگ کر لی تھی کہ ابھی بائی آل مینز ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی ہے اور انگریز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کالونی کو وہ مزید اپنے پاس رکھ سکے. انہوں نے انڈیا سے کوئی ٹکر نہیں کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ہیپیزرلی ادھر سے کوئی ٹکر جائیں اور پاکستان میکنگ وہ بالکل ختم ہو جائے، تو وہ جو 10 ایئر کا پلان تھا وہ ایک نہ ایک کلاس کے اندر تو اس کو رہنے دیا جائے. قائد اعظم نے مان لیا. لیکن جو نہرو صاحب کے جو یعنی ورڈز تھے، نہرو صاحب واز پریزیڈنٹ آف کانگریس ایٹ دیٹ ٹائم، انہوں نے کہا تھا یہ بعد میں کس نے ہونے دینا ہے، اگر ایک دفعہ آزادی مل جاتی ہے تو 10 سال بعد کس نے علیحدہ سے ہونے دینا. وہ قائد اعظم نے پھر پوائنٹ پکڑ لیا اور وہ اس سے ہر بعض اوقات کچھ چیزوں سے آپ کو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ پورے کا پورا انڈیا کا جو پریس تھا اس ٹائم یہی کہہ رہا تھا کہ جناح صاحب نے کیا کر دیا، پاکستان جو میکنگ تھا وہ فوت ہو چکا. لیکن نہیں، اس کے اندر سے پھر یہ ایک چیز پیدا ہوئی اور قائد اعظم کی جو بصیرت تھی، ان کا جو ڈیسیژن تھا کیبنٹ مشن پلان کے لیے، وہ 100% درست ثابت ہوا. تو یہ ریزنز ہیں پاکستان میکنگ کی. اور انہوں نے جو سب سے زیادہ جو بڑی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوؤں کی مسلم دشمنی تھی وہ پاکستان بننے کی بہت بڑی ریزن تھی. انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا. جب کانگریس منسٹریز ملتی ہیں تب بھی انہوں نے کیا. اس کے علاوہ کولکتہ کے اندر کتنی جگہ کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا. اور آج کا موجودہ ہندوستان کیا بتا رہا ہے کہ یہ ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف کتنی زیادہ نفرت ہے. اگر پاکستان نہ بنتا اور ان کو یہ اس طرح کے بڑے اکوپڈ ملیٹریلی اکوپڈ اور ایٹمی پاکستان کا خطرہ نہ ہو تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ادھر کیا کریں. اور جہاں تک ضمیر عالم کا معاملہ ہے وہ تو سویا ہوا ہے، یہ جتنا مرضی ادھر کرتے رہیں. کتنی انہوں نے کی ہے، جینوسائیڈ کر دیا ہے مسلمانوں کا. میانمار کے اندر کیا ہوا ہے، بوسنیا کے اندر کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پریزنٹ ڈے کی دنیا کے حالات. تو یہ جو پاکستان بننے کی وجوہات ہیں وہ سب سے بڑی اگر آپ ریزن بات کریں تقدیر کے علاوہ وہ ہے ہندو دشمنی، ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف تعصب، ان کی نفرت. اس وجہ سے یہ ساری کی ساری موومنٹ جن کا میں نے آپ کے سامنے بالکل بریف ڈسکشن کیا ہے وہ ابھرتی رہی ہیں اور پاکستان میکنگ کی وہ جو ریزنز ہیں بنتی رہی ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بندہ بھی ڈس ایلیوژنڈ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان سے نیچے تر کوئی مطالبہ نہیں ہے، پاکستان ابھی بنے گا. تو پاکستان بننے کی یہ ساری وجوہات تھیں اور ان وجوہات کے اوپر پاکستان بنا. اور فنڈامنٹل جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمان اور ہندو کا جو آپس کا ڈفرینس تھا، ان کے کلچر، ان کی سویلائزیشن کا، اس وجہ سے مسلمان جو تھے they were compelled to get a separate homeland for themselves in Indian subcontinent. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا بالکل مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے. تو up till next time, thank you very much. پاکستان زندہ باد.